سے کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تب ہے ناؤں گی پوشاک شاہانی، ارمان تب ہے ناؤں گی پوشاک شاہانی، ارے افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحرے کی صبح کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اور 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، ارے وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، اور ٹھہرو کہ میں 18ویں منت کو بڑھا لوں، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت کو بڑھا دوں، پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہوئے مادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اور تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ارے منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل پر، ہے علی اکبر، ہے
اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، ارے اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل پر خیر علی اکبر، خیر علی اکبر، اور آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ارے ماں دے گی صدا اے علی اکبر، علی اکبر، ارے چھن جائے گی چادر، خیر علی اکبر، خیر علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوبر میں یا چل پٹ کر، خیر علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر خیر علی اکبر، کہتی تھی ماں خوبر میاں چل پٹ کر، خیر علی اکبر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین، الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سیما
بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم آمين رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں ارشاد حق ہو رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی ایک انسان میں 2 دل نہیں ڈالے ہیں، اور مسلسل گفتگو ولایت اور براءت پر چل رہی تھی۔ کل کا جو موضوع تھا کیونکہ بہت ہی وسیع موضوع تھا اور اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کو کور کر سکے، اس لیے سوچا کہ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو دشمنان آل محمد علیہ اللعان ہے وہ ان کا کیا انجام ہوگا اور ان کے بارے میں چند باتیں، تاکہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ بھئی یہ دشمن ہے اور دشمن سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے کہ جب ہم لوگ لفظ دشمن استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو عمدن دشمنی رکھتا ہو، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، نفرت کرتا ہو۔ یہاں عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عوام الناس عام طور سے وہ ہوتے ہیں جن کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے اور وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ عوام الناس ہوتے ہیں کامن پیپل، تو ان کو جو بھی کچھ بولتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ بول رہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بول رہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں تو وہ ان حدیثوں کے دائرے میں نہیں آتے ہیں۔ یہ ضالین میں سے، ضالین ضاد الف لام ضال، گمراہ، جن کو گمراہ کہتے ہیں، یعنی بھٹکے ہوئے لوگ جن کو راستہ نہیں ملا ہے، اس کو قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح میں ضال کہتے ہیں، یعنی جن کو راستہ نہیں ملا ہے۔ اور اسی لیے سورہ حمد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں روزانہ ہر نماز میں کم سے کم 2 بار اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو سورہ حمد کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم یعنی وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تو نے غضب نازل کیا ہے، یعنی وہ لوگ، وہ افراد کہ جو جانتے ہیں حق اور باطل کو اور اس کے باوجود وہ باطل کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، باطل کو فالو کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ باطل ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ باطل ہے، غلط ہے یہ، پھر بھی اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان میں تعصب، عصبیت اور بغض پایا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام۔ اور ولا الضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ
کہ جن کو پتہ نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. عوام الناس جیسے ہوتے ہیں، کامن پیپل، جو کامنالٹی ہوتی ہے، تو ان کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس لیے وہ یعنی اس کے دائرے میں نہیں آتے ہیں. اب کیونکہ بات نکلی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں حدیث ملتی ہے لا صلاۃ الا بالفاتحہ، یعنی کوئی بھی نماز بغیر سورہ حمد کے ہوتی نہیں ہے، سوائے ایک نماز جنازہ کے، بس اس کو چھوڑ کر، ورنہ آپ کوئی بھی نماز پڑھیے تو اس میں سورہ حمد ہوتی ہے. تو منیمم اگر کوئی مسلمان جو نماز پڑھتا ہے تو وہ کم سے کم 10 مرتبہ تو اسے دہراتا ہے. اب اس کی تفسیر دیکھیے کیا ہے ہم لوگوں کے یہاں. یہ تفسیر جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے. یہ تفسیر کچھ لوگ لکھتے ہیں منسوب بے امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ غلط ہے، منسوب نہیں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. کیونکہ ہمارے جتنے بڑے بڑے محدثین تھے، یعنی شیخ صدوق سے لے کے علامہ مجلسی تک اور محدث نوری تک، علامہ مجلسی سے لے کے محدث نوری تک، سب نے اس تفسیر پر تکیہ کیا ہے. اب اگر ان کو بھی ہم نہیں مانیں گے تو پھر بچے گا کون؟ پھر کس کو مانیں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے. اگر شیخ صدوق کو آپ نہیں مان رہے، شیخ کلینی کو نہیں مان رہے، اور لے کر محدث نوری تک جو کہ خاتم المحدثین ہے، تو پھر بچے گا کون؟ تو یہ بالکل واضح ہے، بالکل ایک دم سمپل چیز ہے کہ جس پر آپ دیکھیے کہ یہ تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا دیں کیا یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام نے 7 سال پڑھائی تھی، 7 ایئرس، اور روزانہ پڑھاتے تھے، ڈیلی. اور کس طرح آپ جانتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ میں بولتا جاؤں گا جتنی تمہارے میں طاقت ہے لکھو، جب تم تھک جاؤ گے تو بتا دینا. تو اس طرح روزانہ نماز صبح کے بعد سے سلسلہ شروع ہوتا تھا، اور 7 سال تک. جو ابھی ہم لوگ موجود ہے وہ کتنی ہیں؟ وہ صرف 1 والیوم ہے، اور بھی مشکل سے 120 آیتیں ہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس میں. 120 آیتیں صرف سورہ بقرہ کی بس، اور سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی 120 آیتیں. لیکن اگر آپ مناقب ابن شہر عاشوب پڑھیں اور آپ دیکھیں، اس میں مطالعہ کریں، تو لکھتے ہیں کہ اس کی 120 جلدیں تھی، 120 والیومز تھی یہ تفسیر کی، اور یہ جلا دی گئی. اس کو دشمنوں نے جلا دیا. جب بغداد کے رائٹس ہوئے تھے تو باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ علم کو جلاؤ، کیونکہ باطل علم سے ڈرتا بہت ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، اصول یاد رکھیے گا کہ باطل ہمیشہ علم سے ڈرتا ہے، اور جو حق پہ ہوتا ہے وہ علم کا سہارا لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ علم سے بات کریے، باطل کہتا ہے کہ نہیں، وہ زور استعمال کرتا ہے، طاقت استعمال کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے تاریخ میں آپ کو اس طرح کے واقعات بہت ملیں گے کہ جہاں علمی بحث نہیں کر سکے، انہوں نے کہا لائبریری جلا دو، کتابیں جلا دو، کیونکہ علمی بحث نہیں کر سکے، تو اس لیے انہوں نے زور کا استعمال کیا. تو 120 والیوم میں تھی. یعنی ہم اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ 2 لڑکے تھے جو اپنے فیملی کے ساتھ آئے تھے زیدی حکومت سے بچ کر. استراباد میں زیدی حکومت جو تھی، ایران کے استراباد میں، تو وہاں زیدی حاکم تھا، تو وہ شیعوں پر بہت ظلم کرتا تھا. شاید ہو سکتا ہے یہاں جو جوان ہے وہ اس سے واقف بھی نہ ہو کہ ایک زمانے میں جو زیدی تھے وہ شیعوں کے بہت زبردست دشمن تھے. اور اسی لیے آپ کمال الدین میں آپ دیکھیں گے تو شیخ صدوق نے باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا ہے ایک زمانے میں. یعنی جو زیدی باقاعدہ جو فرقہ جو یمن میں ہے، جیسے حوثی جسے کہتے ہیں نا، تو ان کے لیے مین دشمن جو شیعہ اثنا عشری تھے. تو بڑی دونوں میں چلتی تھی دونوں گروپس کے اندر، یعنی شیعہ ایک طرف اور زیدی دوسری طرف. تو یہ بڑا ایک مسئلہ تھا. تو جو زیدی حاکم تھا نا، اس نے اس کو، یعنی جو ایک زیدی تھا جو حاکم کو بہت
یعنی ورغلاتا تھا، اس کو انسٹیگیٹ کرتا تھا شیعوں کے اس میں، جس کی وجہ سے یہ فیملی، دو فیملی تھی پوری آ گئی. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئے تو امام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ واپس جائیے استر آباد. جیسی ہے ویسی کہا آپ لوگ واپس جائیے. تو کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں جو آپ لوگ کے خلاف سب کر رہا تھا وہ مارا گیا، اب آپ لوگ سیف، اب کچھ نہیں ہوگا آپ کو. تو وہ لوگ بلیو نہیں کرتے، بولے ہم لوگ استر آباد سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں سیف ہے. تو امام نے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، تم لوگ جاؤ سب، یہ دونوں دو فیملی، دونوں کے ایک ایک لڑکے تھے، جوان تھے، کہا کہ ان کو چھوڑ کے جاؤ، اگر میری بات صحیح ہوئی تو مجھے اطلاع کرنا، تو میں ان کو تفسیر قرآن کی تعلیم دوں گا. اور اسی لیے پھر جب وہ لوگ گئے وہاں سے، ان کو راستے میں ہی خبر مل گئی کہ وہ مارا گیا، تو انہوں نے امام حسن عسکری اسلام کو پیغام پہنچایا. تو امام نے پھر یہ تعلیم دینا شروع کی، اور صرف یہ دو نہیں تھے، پورا گروپ تھا جس کو امام پڑھاتے تھے. یہ پورا گروپ تھا جس میں سے مرحوم برقی بھی ایک تھے، مرحوم برقی جنہوں نے محاسن لکھی ہے، جن کا انتقال 274 ہجری میں ہوا. تو انہوں نے یہ پورے گروپ کو امام پڑھاتے تھے اور 7 سال تک پڑھایا. تو یہ تفسیر ہے. اب آج پھر اسی زمانے میں تقریباً 440 کے آس پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر ریلائبل نہیں ہے، اور یہ اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اور پھر گریجولی وہ چیز کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کی. آف کورس وہ جو نہیں ایکسیپٹ کرتے وہ ہمارے مائنورٹی میں، لیکن میجورٹی ہمارے محدثین جتنے وہ زیادہ تر سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اس تفسیر کا نام تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. اب سوچئے ڈائریکٹ معصوم سے ہے. تو اس تفسیر میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی: اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ارشدنا الصراط المستقیم، یعنی تو ہمیں راہ راست دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. اور کون سا سیدھا راستہ؟ اے ارشدنا للزوم طریق المؤدی الی محبتک، ہاں یعنی اس راستے پر دکھا، اس راستے پر چلا، اس راستے پر تو ہدایت کر کہ جس سے ہم تیری یعنی جو کدھر لے جائے کہ ہم تیری محبت کے پابند ہو جائیں، تیری محبت کے پروردگارہ ہم پابند ہو جائیں، اور ہم اپنے خواہشوں کی پیروی نہ کریں، ورنہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا، اور ہم اپنی رائے سے اپنے دین کو نہ لیں ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم کو یہ اپنی رائے سے دین کو نہیں لیں، اپنے دین کو رائے کی بنا پر نہیں بنائیں کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ نظریہ ہے. میرا نظریہ نہیں چلتا ہے. اسی لیے چھٹے امام سے ایک حدیث ہے جو اصول کافی میں نقل ہے، جو اصول کافی میں ہے، باب و فضل تسلیم میں ہے، یعنی اللہ کے سامنے پوری طرح تسلیم ہونا، اہل بیت کے سامنے تسلیم ہونے کا باب ہے. یہ اس کی فضیلت کیا ہے اسے سن لیجئے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک اور صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. من سرہ ان یستکمل الایمان کلہ، جو چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پوری طرح کامل ہو جائے. دیکھیں امام تاکید کریں، ایک تو کمال پہ یعنی کامل بھی ہو جائے، اور کلہ بھی یعنی کلی طور پر کامل ہو، یعنی کوئی اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہونا چاہیے، کوئی لیکونا، کوئی شارٹ کمنگ، کچھ نہیں ہونا چاہیے. من سرہ، جو چاہتا ہے، ان یستکمل الایمان کلہ فلیقل، تو اسے کہنا چاہیے: القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہ السلام، میرا عقیدہ ہر چیز میں وہی ہے جو آل محمد کا عقیدہ ہے. یعنی دین لینا تو آل محمد سے لے، ہر چیز میں، فیما سرو ما علم بلغنی فیما لم یبلغنی عنہم، جو چیز ان پہنچی ہے، جو نہیں پہنچی ہے، جو انہوں نے اعلان کیا، جو انہوں نے چھپایا ہے، ہر چیز ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنا دین جو ہونا چاہیے وہ اہل بیت کا دین ہونا چاہیے، اپنی مرضی کا دین نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے سے دین کو نہیں لیں. اور اسی لیے ہمارے یہاں جو فقہا ہوتے ہیں نا،
وہ فقہا رائے کے قائل نہیں ہم لوگ کیا، ہم لوگ کیا رائے چلتی نہیں ہے، قطعاً رائے نہیں چلتی ہے کہ اگر کوئی بولے میری رائے ہے. واضح آپ کے لیے میری رائے ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وعلى پھر اس کے بعد امام کنٹینیو کرتے ہیں، حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں. طوبی للذین کما قال رسول اللہ یحمل هذا العلم من كل خیر ودول. پھر حدیث جاری ہوتی ہے یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ انی عاجز ببدنی عن نصرتکم، فرزند رسول میں اپنے بدن سے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. وَلَسْتُ أَمْلِكُ إِلَّا الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَاللَّعْنَةَ، اور میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں صرف یہ کہ آپ کے دشمنوں کے خلاف اظہار برات کرتا ہوں، تبرہ کرتا ہوں اور ان پہ لعنت بھیجتا رہتا ہوں. فَكَيْفَ حَالِي، تو پھر میری کیا کنڈیشن ہے، میرا کیا حال ہے، میری کیا پوزیشن ہے، سٹیٹس کیا ہے. سٹیٹس مانگ رہا ہے امام سے. فقال له الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اب اپنے آبا و اجداد سے حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللهم صل على محمد جو ہم اہل بیت کی مدد کرنے، نصرت کرنے سے، من ضعف نصرت، ضعیف ہے، کمزور ہے، نہیں کر سکتا مدد، لیکن فلانا فی خلواتہ اعداءنا، تنہائی میں صرف کوئی نہیں ہے، وہ کچھ بیچارہ کر نہیں سکتا ہے، تو وہ تنہائی میں ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے. دیکھیے کلچر اہل بیت کا یہ ہے، ہاں اخلاق اہل بیت کا یہ ہے، رسول اللہ کا اخلاق یہ ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ بزرگ ترین اخلاق پر فائز ہیں، بزرگ ترین سب سے عظیم اخلاق پر. عظیم اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ برے کو برا کہو تاکہ لوگ برائیوں سے دور ہوں، اور اگر ہم برے کو برا نہیں کہیں گے تو پھر جو اچھا ہے وہ بھی برا ہو جائے گا، کیونکہ لوگ دیکھیں ارے اس میں تو کوئی برائی نہیں. جیسے مثال کے طور پر آج کل کا ماحول آپ جانتے ہیں نا کیسا ہے کہ جیل جانا کوئی بری چیز نہیں سمجھ جاتی ہے. پہلے کے زمانے میں تو بھائی جیل جانا، اب آج کل تو کوئی پرابلم نہیں، نو پرابلم. بڑے بڑے جو فریڈم فائٹر سب جیل میں گئے تھے، گاندھی جی بھی جیل میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک فخر سمجھاتا ابھی تو، یعنی جب تک وہ نہیں جاتا ہے اس وقت تک کوئی بڑا نیتا نہیں سمجھاتا ہے. واضح نا. اگر آپ کسی برائی کو بتائیں گے یہ برائی ہے تو لوگ اس سے دور رہیں گے، اور اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ یہ برائی ہے اور اس کو برا نہیں کہیں گے تو لوگ پھر، اور اس سے پہلے ہم نے مثال دی تھی کہ جو پہلی عورت، پہلے یو پی میں حجاب ہوتا تھا، پردہ ہوتا تھا، جب عورت بمبئی آتی تھی تو پردہ اتار دیتی تھی. یو پی میں جب وہ رہتی تھی تو بہت سخت پردہ کرتی تھی، اب جب یہاں آتی تھی تو اتار دیتی تھی. اب آپ سوچو جو پہلی عورت جب اسے پردہ اتارا ہوگا، یا وہ عورت جو آگے پہلی بار پردہ اتاری ہوگی، اس کو کیسے محسوس ہو رہا ہوگا؟ فرسٹ ٹائم جب اسے اتارا ہوگا اسے کیسے احساس ہو رہا ہوگا؟ اسی لیے برے کو برا کہو. اگر مثال کے طور پر کسی عورت نے حجاب اتار دیا ہے اور آپ اس سے آشنا ہے، اس کو جانتے ہیں، تو آپ اس سے فوراً ٹوکیے، یہ کیا کیا تم نے، حجاب کہاں گیا تمہارا، فوراً پوچھئے، ٹوکیے. نہی عن المنکر واجب ہے. اگر نہی عن المنکر سوسائٹی میں نہیں ہوگا تو وہ سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے، دینی طور پر ختم ہو جاتی ہے، دینی طور پر ہاں ختم ہو جاتی ہے. جب ٹوکتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں بھائی ٹوکا جائے گا، لوگ کہیں گے 4 آدمی ٹوکیں گے. البتہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، درجات ہوتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایک حدیث آپ کی خدمت میں خالی عرض کرتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان نلقى اہل المعاصی بوجوہ مکفہرہ. رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے
کہ جب ہم گناہگاروں کو دیکھیں نا تو برا منہ بنائیں، یعنی اظہار کریں کہ ہم تمہارے کام سے راضی نہیں ہیں، برا منہ بنائیں. یہ نہیں کہ ایک مومن سے ملتا سلام کیسے آپ، اور اسی طرح گناہگار سے ملتا اس میں سلام کیسے آپ، دونوں سیم. امیر مومن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو محسن اور مسیح کو برابر ٹریٹ نہیں کرنا. محسن یعنی نیکوکار، مسیح یعنی برا کام کرنے والا. محسن یعنی جو اچھا کام کرے، مسیح یعنی جو برا کام کرے. تو دونوں کو برابر ٹریٹ نہیں کرنا. اگر تم دونوں کو برابر ٹریٹ کرو گے تو محسن بھی مسیح ہو جائے گا، کیوں سوچے گا ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں، سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ادھر کوئی قدر نہیں ہے. بہرحال تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو تنہائی میں لعنت بھیجتا ہے فکر ہمارے دشمن میں، بلغ اللہ صوتہ جمیع الاملاک من الثری الی العرش، اللہ اس کی آواز کو پہنچاتا ہے زمین کی تحت سے لے کر عرش تک، سب کو، جتنے ملک ہیں سب میں، ہر جگہ ہر جگہ. فَكُلَّمَا لَعْنَ هَذَا الرَّجُلُ عَادَانَا، تو جتنے بار یہ ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے تو جتنے ملائکہ ہیں سب مل کے اس کی مدد کرتے لعنت بھیجنے میں، سب مل کے ساعدوہ ولعنوا، اور لعنت بھیجتے ہیں وہ لوگ بھی. یعنی رسول اللہ کی سنت نہیں، اللہ کی سنت لعنت بھیجنا، رسول اللہ کی سنت لعنت بھیجنا، ملائکہ کی سنت لعنت بھیجنا، مومنین کی سنت لعنت بھیجنا. دیکھیں قرآن کی آیت بھی ہے، یعنی لعنہم اللہ، وہ کیا ہے، وہ یلعنہم اللاعنون، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یلعنہم اللاعنون. لاعن، لاعن یعنی لعنت کرنے والا، لاعنون اس کا پلورل. لائن انگلش والا لائن نہیں ہے، لائن انگلش میں شیر کو کہتے ہیں، عربی میں لائن یعنی لعنت بھیجنے والا. البتہ عربی میں جو لائن ہوگا وہی لائن ہوگا، گیدڑوں کا کام نہیں ہوتا لعنت بھیجنا، شیروں کا کام ہوتا ہے، جو شیر ہوتے ہیں. جیسے یحییٰ ابن ام الطویل، یحییٰ ابن ام الطویل، ام الطویل کون تھی؟ زبردست امام حسین السلام سے محبت کرنے والی، زبردست، یعنی اتنی عقیدت، اتنا تشیع زبردست تھا. دیکھیے ماؤں کا اثر کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس لیے بہت انتخاب کریے جب کہ گھر میں کوئی عورت آئے تو وہ عورت ویسی ہونا چاہیے کہ جس میں ایمان ہو، دین ہو، ورنہ وہ اپنا دین لے کر آئے گی، اپنا اخلاق لے کر آئے گی اور سب برباد کر کے جائے گی، سب کو برباد. کیونکہ ایک عورت پورے خاندان کو برباد کر سکتی ہے. یحییٰ ابن ام الطویل کی والدہ ام الطویل، زبردست، امام حسین صاحب سے عقیدت، دم نکل رہا ہے. بیٹے کو وصیت کیا میری میراث کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک کہ امام حسین کو خبر نہیں پہنچا دینا کہ میرا انتقال ہو گیا. میراث کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کیسی ماں تھی، اور اس کے آگے کچھ نہیں کہا، اس کے آگے کچھ نہیں کہا. تو ام الطویل یہ بول کے دم توڑ دی، چلی گئی. یحییٰ پہنچے امام حسین علیہ السلام کے پاس، چھوٹے تھے، بچے تھے، ایک دم چھوٹے سے تھے، یعنی زیادہ ایج نہیں تھی. آئے کہ مولا میری والدہ کا انتقال ہو گیا. امام نے آئے استرجاع پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کہ لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کو خبر نہیں سناؤ اس وقت تک میراث کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے میں خبر لے کر آیا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. امام نے کہا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ ہاں انتقال ہو گیا. کہا چلو چلتے ہیں. چلو گئے،
امام نے آواز دی امت طویل سلام علیکم. امت طویل لیٹی ہوئی ہے. وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ جواب دے رہی. دیکھیے عقیدے کا لیول دیکھیے کیا ہے, کیا زبردست عقیدہ. تمہارے لڑکے نے بتایا تمہارا انتقال ہو گیا. کہا جی. کہا تم نے خبر پہنچانے پڑ دی. جی وہ مجھے کچھ باتیں آپ سے بتانی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں. آپ دیکھیے کیا زبردست. یہ مفہوم روایت بول رہا ہے, ورڈنگ ایک دم ایگزیکٹ نہیں لیکن مفہوم روایت ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں نے اس سے کہا کہ 1/3 1/3 میری میراث یہ تو امام حسین السلام کو دے دینا, اور 2/3 2/3 تم اپنے پاس رکھنا. لیکن تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو اگر تم نے حسین کی محبت کو چھوڑ دیا تو میری میراث میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بات میں آپ سے ہی بتا دوں کہ اگر اس میں کوئی اس طرح کی بات پائی جائے گی تو آپ اس کو وہ 2/3 میراث بھی چھونے نہیں دیجیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. عقیدہ دیکھیے. اب ظاہر سی بات ہے ایسی ماں ہوگی تو بیٹا کیسا ہوگا؟ یحییٰ ابن ام طویل مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بولتے تھے کفرنا بکم. مسجد نبوی میں جو نمازی آتے تھے نا بیچارے, ان سے کہتے بھائی ہم تو تمہیں کافر سمجھتے ہیں, اور ہمارے اور تمہارے درمیان تو عداوت بالکل, دشمنی تو بالکل واضح ایک دم صاف ہے, ہم تو تمہارے دشمن ہیں. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ ممتحنہ کی آیت ہے, غالباً آیت نمبر 4 ہے. آپ دیکھ لیجیے قرآن میں ایگزیکٹ آیت دیکھ لیجیے گا. کفرنا بکم. اب ظاہر سی بات ہے بھائی, آپ نمازی ہوئے بھائی ہم تو آپ کو کافر سمجھتے ہیں. اتنی دیر اس نے الگ الگ طریقے سے وضو کر کے آیا ہے, کیسے کیسے کیا 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 ہے, اور نماز میں کھڑے ہو رہا یہ بول رہے بھائی میں تو آپ کو تو واضح. جا کے حاکم سے شکایت کی. اچھا دیکھیے آج کا ماحول ہوتا تو مطلب یہ غلط ہے اور یہ باطل ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے اور چھیڑنا نہیں چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ سنتے نا یہ سب ڈائلاگس, یہ سب صرف ڈائلاگس ہیں, یہ سب صرف واضح نا, چھیڑنا نہیں چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے اور یہ سب چیزیں نا, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کا دین سے تعلق ہوتا تو پہلے ان کو حضرت ابراہیم کو سمجھانا چاہیے تھا کہ جو بہت چھیڑ رہے تھے حد سے زیادہ, یعنی سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. حضرت ابراہیم قرآن کی آیت ہے نا, سورہ انبیاء کی آیت ہے, یہاں تک کہ پورا شورا بیٹھی, شورا کی سنت وہاں سے شروع ہوئی تھی. انہوں نے بولا بھائی یہ کس نے کون توڑا, یہ کا ایک جوان ہے جس کا نام ہے ابراہیم. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ انبیاء کی آیت ہے غالباً, آپ رجوع کر لیجئے گا. یقال لہ ابراہیم, کہا کہ فاتوا بہ علی اعین الناس, اس کو لوگوں کے سامنے آؤ, لعلہم یشہدون, تاکہ وہ گواہی دیں کہ یہی ہے, لائق ہے حضرت ابراہیم, تم نے توڑا بتوں کو. کہا کہ پوچھ لو بڑے سے, سب چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہیں, یہی اکیلا بچا ہے. تو لوگوں نے دل میں سوچا اگر یہ بات ہی کر سکتے تھے تو کیا بات تھی, اگر یہ بات کر سکتے تھے تو کیا بات تھی. یہ تو وہ ہیں جو نفع پہنچا سکتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر سر جھکا کے سوچ, تم نے غلط کیا, ہمارے بتوں کو توڑا تم نے. حضرت ابراہیم پہ آبجیکشن لیجئے بھائی, رسول اللہ پہ آبجیکشن لیجئے. آپ کو اعتراض ہے رسول اللہ پہ اعتراض کریے.
اور کتنی مثالیں دے. بہرحال ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ. تو یہ ساتھ ملائکہ سب مل کے ساتھ میں لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں لعنت بھیجنے والے کی، اس کو پریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی عبدک ہذا، پروردگارہ اس بندے پر درود بھیج. فرشتے کہنا، اور فرشتے مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں، جن کی دعا قبول ہوتی ہے، واجب ہے قبول ہونا، واجب ہے. اللہ نے اپنے لیے رکھا کہ معصوم کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. پروردگار تو الذی قد بذل ما فی وسعہ، جو کچھ اس میں طاقت تھی سب اس نے لعنت میں لگا دی، جتنی طاقت تھی سب اس میں لگا دی. ولو قدر علی اکثر منہ، اگر اس کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہوتی، قدرت ہوتی، اس سے زیادہ اگر قدرت ہوتی تو لفعل، تو یہ اس قدرت کو بھی اس لعنت میں لگا دیتا. عجیب بات ہے. دیکھیے جس چیز سے ہم لوگ اتنا چڑھنے لگے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا روایات ہیں. فیضاً دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ جو اگر کوئی بھی جو ہماری باتوں کو سنے گا تو بولے گا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم صرف حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ریفرنس بھی سب دے رہے ہیں. ریفرنس کے ساتھ باتیں کریں، ایک بھی چیز وداؤٹ ریفرنس نہیں ہے. اگر ایک بھی چیز آپ بغیر ریفرنس ہو تو آپ بولیے بھائی اس کا ریفرنس. فَإِذَا النِّدَاءُ مِن قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب یہ فرشتے سب مل کے دعا کریں گے تو اللہ جواب دے گا قد اجبت دعاءکم، میں نے تمہاری دعا مستجاب کر دی. وسمعت نداءکم، تمہاری آواز کو میں نے سن لیا. وصلیت علی روحہ فی الارواح، اور تمام روحوں میں صرف اس کی روح کو میں نے سلیکٹ کیا درود کے لیے. جتنی روحیں تھیں، جتنے سولز تھے نا، سارے سولز میں، ساری اسپرٹس میں نے اس کی روح کو سلیکٹ کیا درود کے لیے. بس آپ خالی کبھی بھی مشکل ہو نا کچھ بھی ایک فارمولا بتا دیتے ہیں. ہاں آپ یہ سب ادھر ادھر کے فارمولا چھوڑیے جو لوگ دیتے ہیں نا، ہم جو بولتے ہیں اس پہ عمل کریے، اور نہیں ہوگا تو کہیے گا. بس فوراً تسبیح نکالیے جیب سے اور لعنت پڑھنا شروع کر دیجیے. اب یہ بولی کس پہ پڑھیں کیا کریں وہ بھی بتائیے. نہیں اور اتنا تو آنا ہی چاہیے، ورنہ پھر شیعہ نہیں بھائی، پھر تو جا کے پھر سے عقیدہ ٹھیک کرے. وَجَعَلْتُ عِنْدِي مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو مصطفین الاخیار میں قرار دیا ہے، یعنی اپنے تمام جو برگزیدہ میں مینس چوزن میں چوزن میں جو چوزن ہے، جو سلیکٹڈ میں سلیکٹڈ ہیں، اس میں نے اسے قرار دیا ہے. کس وجہ سے؟ صرف لعنت کی وجہ سے. آپ منزلت دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا ایک اور چیز آپ کو بتا دیں، آپ صرف یہ کام کرتے رہیے. ہم یہ نہیں بولتے آپ زور سے بولیے، اگر ڈر لگتا ہے کہ نہیں کچھ پرابلم ہوگا، مار کھائیں گے، پٹ جائیں گے، جان چلی جائے گی، ہو سکتا ہے، وہ سب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر نہیں تو کم سے کم دل میں بولیے، دل میں بولیے. آپ یحییٰ میں طویل مت بنیے. یحییٰ کو جب یعنی یحییٰ کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کو کہ جب یحییٰ کی وہ بات ہوئی تو شکایت کی لوگوں نے جا کے بادشاہ کو، تو یحییٰ کو شہید کر دیا گیا. یحییٰ کو بلا کے شہید کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، پوری داستان ہے، انشاءاللہ کبھی اور پڑھیں گے یحییٰ ابن ام طویل کے بارے میں. لیکن آپ دیکھیے اگر آج آپ پوچھیں ینگسٹر سے کتنے لوگوں نے یحییٰ ابن ام طویل کا نام سنا ہے، تو آپ دیکھیں گے اکثریت نہیں جانتی کہ ہے کون یحییٰ ابن ام طویل. لوگ جانتے ہی نہیں، اکثریت نہیں جانتی ہے. کیوں نہیں جانتی ہے؟ کیونکہ جو ممبر سے بولنے کا حق ہے نا وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. یحییٰ ابن ام طویل، آپ جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ کہاں ہے امام علی ابن حسین کے حواری، تو سب سے پہلا جس کا نام ہے وہ یحییٰ ابن ام طویل ہے. ان کو کھڑا کیا جائے گا کہ یہ ہیں آپ کے حواریون میں سے. اور پھر ابو خالد کابلی ہیں اور سعید ابن مسیب ہیں، اور یہ سب 3-4 لوگ ہیں جن کے نام صرف 4 صحابی تھے امام کے، بس صرف 4. کہاں حواری؟ ہاں حواری، 4 حواری بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو اس لیے یحییٰ کی جب خبر آئی امام کو، چوتھے امام کو، تو امام نے کہا رحمہ اللہ انشاءاللہ، اللہ ان پر رحمت نازل کرے.
امام نے یہ نہیں کہا بہت غلط کر رہے تھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم لوگ نے منع کیا، پالیسی نہیں تھی ہم لوگ کی، ہماری پالیسی یہ تھی کہ ایک دم چپ چاپ رہنا چاہیے، کچھ بولنا نہیں چاہیے، حق کو حق مت بولو، باطل کو باطل مت کہو، کہ یہ پالیسی ہماری یہ ہے، ورنہ ہم لوگ مار کھائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مار تو ویسے بھی کھانا ہے، اگر شیعہ ہیں تو پھر کھانا ہے، اگر ڈریں گے تو، اگر ڈریں گے تو، اور اگر نہیں ڈریں گے تو تاریخ میں پورا یہ ہے کہ جتنے بار شیعہ قوم ڈری نہیں اتنے بار ان کا ہاتھ اوپر تھا، یہ تاریخ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ ہسٹری پڑھیے، ابھی وقت نہیں ہسٹری بیان کرنے کا، لیکن آپ کو جلدی جلدی بتا دیتے ہیں، آپ خالی ہسٹری پڑھیے۔ عثمانی حکومت کتنی بڑی تھی، آٹومن امپائر، آج کل ہم لوگ بھی بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں نا، جس کو دیکھو اردو کیا ہے وہ کچھ آتا، سب لوگ بول رہے ہیں اس کو دیکھو اس کو دیکھو، یار اتنے نادان ہیں ہم لوگ کہ ہم کو یہ بھی سمجھ آتا کہ یہ کون ہے، یہ وہ ہمارا دشمن ہے وہ اور خوش ہو رہے ہیں کہ وہ علی علی بول رہا ہے۔ دیکھیے کتنی نادانی ہے، کتنی نادانی ہے۔ تو یہ عثمانی حکومت بہت بڑی حکومت تھی، یعنی ترکی میں اس کا بیس تھا، اور پوری نارتھ افریقہ سے لے کے مڈل ایسٹ تک، حجاز تک، پورا ان کا پورا قبضہ تھا۔ اور ان کے مقابلے میں کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ ان کے مقابلے میں صرف ایران تھا، اور ایران صرف ایران اور جو آج کا بحرین ہے وہ، بس اتنا ملا کے ایران، اور تھوڑا بہت سی آئی ایس کنٹریز جو تھی، جیسے افغانستان کا ایک حصہ تھا ایران کا، جو بعد میں سب ڈیوائیڈ ہوا، انگریزوں نے سب توڑ دیا نا، سب ڈیوائیڈ کیا، انگریزوں کی پالیسی یہ تھی، تو انہوں نے ایران کو بھی توڑا، بحرین کو الگ کر دیا، اس کے بعد افغانستان کو الگ کر دیا، تھوڑا جو آذربائیجان کا حصہ تھا اس کو الگ کر دیا، آرمینیا کا حصہ تھوڑا الگ کر دیا، سب کو چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے۔ تو یہ سب ایران، ایک ایران تھا بس، لیکن یہ ایک ایران، اور یہ عثمانی حکومت اتنی بڑی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایران شکست نہیں کھایا، مسلسل لڑتا رہا، کیونکہ بڑے بہادری سے اور شجاعت سے لوگ کام لیتے تھے، بڑی بہادری سے، اور جہاں بھی شیعوں نے بہادری دکھائی وہاں ان کی فتح ہوئی، اور جہاں دبے وہاں اور دبائے گئے، جہاں دبے۔ ابھی آپ کو ایک زندہ مثال ریسنٹ ہسٹری سے دے دیں، جو ایران عراق وار ہوئی، آپ جانتے ہیں، ہم کو ابھی پھر اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، کتنے سال ہوئی؟ 8 سال ہوئی۔ ایران اکیلا تھا، اکیلا، اور سامنے پوری دنیا کی ساری کنٹریز تھی، جو لوگ اس وقت فالو کرتے تھے وہ جانتے ہیں، اور اتفاق سے ہم اس زمانے میں 1-2 بار ایران جا کر بھی آئے تھے، اتفاق سے بتا رہے ہیں حالات، لیکن 8 سال تک ایک ملک اکیلا دنیا کی ساری طاقت مقابلے میں لڑتا رہا، لیکن دبا نہیں کہیں کبھی بھی، 8 سال تک۔ ورنہ بنگلہ دیش کی جنگ خالی چند دنوں تک ہوئی تھی، اور ہم نے 18 دن تک پوسٹل سٹیمپ نکالا، 18 سال تک پوسٹل سٹیمپ نکالا تھا، مدد کرو، اور کارگل کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور 8 سال تک لڑنا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مصطفین الاخیار میں سے ان کو بنایا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان، ان کو ایک راز معلوم تھا، آپ کو پتا ہے یہ واقعہ پورا، یہ ایک راز ان کو معلوم تھا، جب 12 لوگوں نے سازش کی رسول اللہ کو قتل کرنے کی، اور بجلی چمکی زور سے، تو ان کے چہرے سامنے سب آ گئے 12 لوگوں کے، تو اس کو واقعہ عقبہ کہتے ہیں، جس میں رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش تھی، بڑے بڑے نام تھے اس میں زوردار، سب یہ سب مل کے رسول اللہ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ پھر ہم کو حکومت مل جائے رسول اللہ کے بعد، اور بہت مشہور واقعہ عقبہ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حذیفہ سے کہا، اے حذیفہ، یہ 12 لوگ تھے، ان کے نام یہ تھے، لیکن تمہیں قسم ہے کسی کو بتانا نہیں۔ اب صرف حذیفہ کو معلوم تھا اور حضرت امیر علیہ السلام کو معلوم تھا، بس، اور کسی کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام تو بہرحال رسول اللہ کے کانفیڈنٹ تھے، صاحب راز تھے، صاحب سر تھے، ہر چیز وہ تو جانتے تھے، علم غیب بھی تھا،
اور حذیفہ ابن یمان کو. اور حذیفہ کے بارے میں مشہور ہے لکھا کتاب میں، حدیث میں لکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ آخری دم تک جب حذیفہ کا دم نکل رہا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی گواہ رہنا کہ میں نے آخری دم تک اہل بیت سے وفاداری کی، میں نے کبھی بھی اس وفاداری کو چھوڑا نہیں، کبھی توڑا نہیں. دیکھیے کیسا ہے جذبہ، دیکھیے یہ ہونا چاہیے ولایت اور برات. تو جو یہ 12 لوگ خاص کر تھے نا، اور بھی لوگ تھے لیکن یہ 12 حذیفہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے. حذیفہ وہ 12 میں سے ہمارا نام تھا کیا؟ تو ایک تو چڑ کے بولا خدا کی قسم میں منافقین میں سے ہوں، واللہ انا من المنافقین. حذیفہ نے نہیں بتایا نا تو غصے میں بول دیا، اسے غصہ بہت آتا تھا تو غصے میں بولا، کیونکہ لاٹھی لے کے ہمیشہ چلتا ہی تھا وہ، سمجھے نا؟ واضح نا؟ واللہ انا من المنافقین، خدا کی قسم میں منافقین میں سے ہوں. مرحوم امیر حامد حسین ہندی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب ابقات الانوار نے ابقات میں باقاعدہ یہ واقعہ درج کیا پورا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی حدیثیں. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد. تو یہ تشویش مسلمانوں میں ہمیشہ سے رہی کہ یہ کون تھے، یہ لوگ 12 کون تھے. تو نسل در نسل چلتی گئی. تو امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک یہ پرابلم چلتا رہا. تو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اکانا حذیفہ بن الیمان یعرف المنافقین، حذیفہ کیا منافقین کو پہچانتے تھے؟ امام نے فرمایا حذیفہ صرف 12 منافقین کو پہچانتے تھے. امام کا جواب سنیے کیا ہے، تم حذیفہ کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ حذیفہ صرف 12 منافقوں کو پہچانتے تھے اور تم یہاں مدینہ میں 12 لاکھ منافقوں کو دیکھ رہے ہو. یہ 12,000 حدیث 12,000 ہے، یہ 12,000 منافق ہیں. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم لحن قول سے ان کو پہچان لو گے. فی لحن القول، لحن القول سے ان کو پہچانو گے. فَهَلْ تَدْرِي مَا لحن القول، تم جانتے ہو کہ لحن القول کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا لا واللہ مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم نہیں معلوم. امام نے فرمایا لحن القول یعنی بغض علی ابن ابی طالب. تم ان کو بغض سے پہچان سکتے ہو کہ یہ منافق ہے. منافق کو پہچاننا ہے تو بس دیکھو خالی علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر چھیڑو. اور کبھی کبھی ہم کو لوگ کلپس بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھیے وہ لوگ بھی علی کی تعریف کرتے ہیں، فلاں دیکھیے اس نے بھی تعریف کی، وہ تعریف کی مدح کی صحیح کی، تو ہم جو پڑھنے والا اس کو نہیں دیکھتے. آپ معلوم ہے، آپ بھی یہ ٹرائی کریے گا، دیکھیے گا بہت بار آزو بازو والوں کو دیکھیے گا. بمبئی کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ماتھے پہ 7.5 چھائی ہوئی تھی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں دوسرے. اور وہی آپ اپنے یہاں دیکھیں محفل میں، اپنے یہاں محفل میں بس وہ ذکر وہ پہلا مصرع پڑھتا نہیں کہ سب واہ واہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ دل میں محبت لبریز ہے، بھری ہوئی ہے، اور وہاں زبردستی تھوپی جا رہی ہے کہ صرف یہ بتا لیں کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے ایک دل میں 2 محبت نہیں ڈالی. علی کی محبت اور جو علی کا حق غصب کرے، دونوں کی محبت ایک ساتھ نہیں آ سکتی. اب یا تو آپ اس طرف رہیے یا تو آپ اس طرف رہیے. اور اسی لیے جو ہے نا ناصبی اس کو بولتے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کو دشمنی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ناصبی. امام نے فرمایا کبھی بھی کوئی ناصبی یہ نہیں کہے گا، کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں. ظاہراً کوئی کہے گا میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں، اسی لیے ہم نے مثال دی آپ کو، جب مثال دی کوئی نہیں کہے گا. امام فرماتے ہیں وہ دیکھو شیعوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ ہے تو پھر ہے. تو یہ تم سے بغض رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ناصبی.
تو یہ جو ناسبی ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں روایتوں میں کہ اگر آپ مقابلہ کریں گے اس شخص کا کہ جو واجبات چھوڑ دیتا ہے، تو دونوں میں کون بہتر ہے؟ امام فرماتے ہیں ناسبی، کون بدتر ہے؟ امام فرماتے ہیں ناسبی بدتر ہے۔ آپ دیکھیے حدیث سنیے، یہ حدیث ثواب الاعمال میں ہے۔ ثواب الاعمال شیخ صدوق کی لکھی کتاب ہے، اور اس میں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ اس میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ عبد الحمید جو امام کے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا انا لنا جارن، ہمارا ایک پڑوسی ہے جو حرام کام ایک دم کھل کے کرتا ہے، کھل کے حرام، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یعنی اس شیعہ کے لیے نماز چھوڑنا ایک بڑی بات تھی، سمجھ گئے نا آپ؟ اپنے یہاں تو جمعہ کے جمعہ، ہم لوگ میں بہت ساری چیزیں دوسروں کی آئی ہیں، واضح ہے نا، یہاں تک کہ نماز بھی۔ فقال علیہ السلام، امام نے جواب میں فرمایا سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ عربی میں جب تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تعجب ہے تمہاری بات میں، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ وآدم ذالک الا اخبرک بمن هو شر منہ، میں تم کو بتاؤں کہ اس سے بدتر کون ہے؟ بتاؤ اس سے بدتر کون ہے؟ قل تو بلا، میں نے کہا بتائیے، الناسب لنا شر منہ، جو ہم سے بغض رکھے وہ اس سے بھی بدتر ہے، گنہگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم ظاہراً دعویٰ تو کر رہا ہے نا، ظاہراً دشمنی تو نہیں کر رہا نا۔ اور اسی لیے روایتوں میں ایک حدیث ہم نے دیکھی بڑی عجیب و غریب تھی، یہ بھی ثواب الاعمال میں تھی حدیث، کہ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، یعنی ابو بصیر اس کے راوی ہیں، اور جانتا ابو بصیر کے بارے میں اگر جس کو نہیں معلوم ہے سن لے کہ جناب ابو بصیر بہت زبردست تبرعی تھے، ہاں، اور اندھے تھے، نابینا تھے، تو ان کا ایکچولی ان کی کنیت ابو محمد تھی، ابو محمد، لیکن امام صادق علیہ السلام احترام میں ان کو ابو بصیر کہتے تھے، یعنی آنکھ والا، کیونکہ ایکچولی نابینا ہو گئے تھے، تو اس لیے یہ بڑے زبردست تبرعی تھے۔ ام خالد نے امام صادق علیہ السلام سے کہا تھا، ام خالد وہ تھی جس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے علی علیہ السلام کی محبت میں، علی علیہ السلام سے اس قدر عقیدت رکھتی تھی کہ حاکم نے، ابو یوسف نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے اس کے، بغیر ہاتھ کے تھی، اور معلوم ہے کیوں کاٹے تھے؟ صرف کیونکہ علی علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، اس لیے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ لیکن پھر بھی آئی امام صادق علیہ السلام کے پاس ام خالد، اور کہنے لگے کہ ہم تبرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب امام صادق علیہ السلام نے سوچا کہ اس عورت کو کیا سمجھائیں، یعنی یہ جا کے سب جگہ الٹی سیدھی باتیں کرے گی، عورت ہے تو کچھ بھی جا کے بولے گی، کیونکہ بہت بولتی بھی بہت ہی ام خالد، تو امام نے کہا کہ پرہیز کرو بہتر ہے، تو بولے کہ آپ بول رہے پرہیز کرنا، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ تو بولتا ہے خوب تبرہ کرو، تو یہ صحیح ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں کرو، یعنی جو بطری، اسے دو بطریوں کا نام لیا، بطری جانتے نا، جو دونوں طرف بات کرتے ہیں، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، تو اس نے کہا کہ وہ لوگ تو بولتے ہیں خوب تبرہ، یعنی وہ لوگ بولتے تبرہ نہیں کرو، اور یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ تو کہتا ہے خوب تبرہ کرو، تو ابھی آپ میں سے دونوں کون پسند ہے؟ یہ پسند ہے یا وہ پسند ہے؟ امام نے فرمایا خدا یہ قسم، یہ تنہا مجھے ان تمام لوگوں پر میں اس کو پسند کرتا ہوں، ابو بصیر کو۔ تو ابو بصیر نے یہ حدیث نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، یہ قول معصوم ہے، ان نوحا علیہ السلام حمل فی السفینۃ الکلب والخنزیر، یعنی حضرت نوح نے جب کشتی پہ سوار ہوئے نا، اپنی کشتی پر سوار ہوئے تو سور کو بھی لیا، کتے کو بھی لیا، لیکن ولد الزنا کو نہیں لیا، ولد الزنا کو نہیں لیا، اپنے ساتھ نہیں لیا، کیونکہ پورا ماحول خراب کر دیتا نا وہ ولد الزنا،
اور ولد الزنا سمجھتے ہیں نا آپ کہ جو حرام سے پیدا ہوا ہو, بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہو وہ. اور یہ سب چیزیں بولنا اس لیے ضروری کیونکہ آج کل یوروپ ویسٹرن کنٹریز میں بہت کامن ہو گیا ہے کہ 3 بچوں بعد ہم لوگوں نے طے کیا شادی کرنے کے لیے, 3 بچے ہو چکے ہیں, اب ہم لوگ سوچتے اب شادی کر لیں, کب تک ایسے ہی خالی رہیں گے. اور وہ کلچر اب ہم لوگ کیا آ رہا ہے, اور ہماری کورٹ نے بھی اس کو لیگلائز کر دیا ہے, کورٹ نے لیگلائز کر دیا کہ کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح نا, یعنی ایک طرف جو الہی قوانین ہے اس کو بولنا یہ غلط ہے, اور اس طرح کے قوانین کو لیگلائز کر رہے ہیں. تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی کشتی میں ولد الزنا کو نہیں لیا. یعنی یہ بتانا چاہ رہے امام کہ کتنا ولد الزنا کتنا خراب ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَالنَّاسِبُ شَرٌّ مِّن وَلَدِ الزِّنَا, اور جو ناصبی ہوتا ہے, جو علی سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے, وہ ولد الزنا سے بدتر ہوتا ہے, اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ سب کی شفاعت, یعنی اگر مومن قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو سب کی شفاعت کرے گا. ان المؤمن لا یشفع لحمیمہ, حمیم یعنی قریب, اقربا, جو اس سے قریب یعنی رشتہ دار, دوست, احباب, سب کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول ہوگی. اس کے خاندان والے سب کی شفاعت, ایک مومن سب کو جنت میں ساتھ میں لے کے جائے گا. الا, سوائے کون ہے, ان یکون ناصبا, اگر وہ ناصبی ہے تو پھر نہیں. ولو ان ناصبا شفع له کل نبی مرسل, اگر ناصبی کے لیے ہر نبی 1,24,000 نبی اگر اس کی شفاعت کرنا چاہیں گے, اور ہر فرشتہ یعنی ملک المقرب جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں گے, اللہ ان کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا. آپ سوچئے کتنا بدتر یہ ہوتا ہے جو علی سے دشمنی کرتا ہے, جو علی سے بغض رکھے, بغض علی. اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معیار کیا بغض کا, کہ دوسروں کو علی سے افضل سمجھے. الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الافضل, بے حیا کی طرح لکھتا ہے, بے شرم کی طرح. ساری تعریف اللہ کے جس نے انفیریئر کو پریفرنس دیا سپیریئر پر. یعنی ایک بچہ بھی نہیں دے گا اور اللہ کر رہا ہے. آپ سوچئے نا, اللہ کو انہوں نے ایک بچے سے ہی بدتر بنا دیا. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں, اسی ثواب الاعمال کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ناصبی چاہے جتنے اچھے کام کرے, ہم اس کو عربی میں پڑھتے ہیں, آپ اس کو یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے. امام فرماتے ہیں ان الناصب لنا اہل البیت, جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے, دشمنی رکھے, لا یبالی, لا یبالی یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے, ساما او صلی, وہ روزہ رکھے یا نماز پڑھے, یا اس کے مقابلے میں زنا او سرقہ, زنا کرے, بدکاری کرے, اڈلٹری, فورنیکیشن, یا چوری کرے, کوئی فرق نہیں ہے, سیم, کوئی فرق نہیں. انہو فی النار, انہو فی النار, وہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. اس کا ٹھکانہ, اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے بس, اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. اور علامت کیا ہے, فضیلت دینا دوسروں کو, کہ بہرحال نہیں وہ تو تھے اور وہ تو تھے اور یہ نہیں. لیکن بار بار ابھی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بہت بچیے گناہوں سے, کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے نا جو آہستہ آہستہ آدمی کو اس طرف لے کے چلی جاتی ہے. اس لیے تقوی کی اتنی امپورٹنس ہم لوگ کیا, گناہوں سے بچنے کی اتنی امپورٹنس اسی لیے ہے کیونکہ گناہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ انسان حق کے راستے سے ہٹ کے باطل کی طرف چلا جائے. یہ گناہوں کا کام ہے, اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے, بہت پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ سید الشہداء جب سب کو بول رہے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو کل تک جو ہے وہ
اپنے اسلام کا ڈنکا پیٹ رہے تھے، اپنے مسلمان ہونے کا. بہت سارے اپنے آپ کو صحابی کہہ رہے تھے، بہت سارے اپنے آپ کو تابعین کہہ رہے تھے. 2 روز پہلے ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کہتے ہیں کوفے والے آئے. اچھا کوفے والے آئے ٹھیک ہے، مکہ والے کیا کر رہے تھے؟ مدینہ والے کیا کر رہے تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے امام کی مدد کے لیے؟ اور جو امام کی مدد کے لیے نہیں آئے، کیا وہ اس کی طرح نہیں ہے کہ جس نے امام کو قتل کیا ہے؟ کیا وہ قتل میں شریک نہیں ہے؟ حتماً شریک ہے، وہ حتماً شریک ہے. اور اسی لیے آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. سنا انہوں نے، راضی بھی، کوئی فرق نہیں پڑا ان کے اوپر. اگر فرق پڑتا ہوتا تو کہتے ہیں ابن رسول اللہ، ہم آپ کو اکیلے جانے نہیں دیں گے. آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے؟ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور اسی لیے امام کے ایسے اصحاب تھے کربلا میں جو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک کے بعد دیگر شہید ہو رہے تھے. سب ایسے تھے. اور یہاں تک کہ جب امام نے نماز ظہر پڑھائی، اس وقت جب تیروں کی بارش ہوئی تو آگے کون کھڑا تھا؟ سعید اور زہیر. اور یہاں جو تیروں کی بارش ہوئی، جیسی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز خوف پڑھائی تھی امام نے کربلا میں، تو ایک طرف سعید گرے اور ایک طرف زہیر گرے. امام نے سعید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. آپ جانتے ہیں سعید کا پہلا جملہ کیا تھا؟ حل وفیت ابن رسول اللہ، کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ جبکہ مقتل کا جملہ ہے کہ ان کے جسم کا کوئی عضو نہیں تھا جس پر تیر نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی یہ سوال کہ کیا میں نے حق وفا ادا نہیں کیا؟ بہرحال صحابہ ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب بنی ہاشم کی باری آئی تو بنی ہاشم نے ایک کے بعد ایک. اب امام نے فرمایا تقدم یا بنیا، اے میرے بیٹے اب تم آگے آؤ. جناب علی اکبر تو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب شہادت کا موقع ملے. اب کہا جناب علی اکبر نے کہا بابا میں تو تیار ہوں، میں تو آمادہ ہوں. امام نے فرمایا بیٹا پہلے جا کے اپنی ماں سے اجازت تو لے لو. اب جناب علی اکبر آئے اور اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے کہ اماں اجازت دیجئے میں بابا پر قربان ہونے جا رہا ہوں. تو جناب ام لیلہ نے کہا کہ بیٹا مجھ سے کیوں اجازت مانگ رہے ہو؟ جا کے اپنے پھوپھی سے اجازت مانگو جس نے 18 سال تمہیں ناز و نعم سے پالا ہے. اب جناب علی اکبر آئے، پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے. زینب نے کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تم مرنے کی اجازت مانگو؟ کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر محشر میں دادی پوچھے گی کہ میرا حسین پیارا تھا یا علی اکبر؟ پر اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، میں نے تم کو اجازت دی. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، کوئی علی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا. اگر کوئی بڑا علی اکبر کو پکڑتا تو ان کے بازو کو پکڑتا، یہ دامن کو پکڑنا بتا رہا ہے کہ کوئی چھوٹی بچی. بیویوں نے کہا یا علی اکبر ارحم غربتنا، ہماری غربت پر ترس کھاؤ، ہماری بے کسی پر ترس کھاؤ. علی اکبر نے کہا میرا بابا تو اور بھی بے کس ہے، تن و تنہا ہے. علی اکبر اجازت لے کر آئے، اب امام کے سامنے آئے. اب امام نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا. سوار کرنے کے بعد کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا تو اس قوم کے خلاف گواہی دینا. قد برز علیہم غلام، ایک ایسا جوان ان سے لڑنے کے لیے نکلا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جو کردار میں، صورت میں، گفتار میں، ہر اعتبار سے رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا. جب ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو
علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر گئے، تھوڑی دور نہ گئے تھے، آہٹ محسوس ہوئی، تو کیا دیکھا؟ پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے، یا علی یا علی۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ ارے بیٹا تم صاحب اولاد ہوتے تو جانتے کہ جوان بیٹے کی رخصتی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر گئے اور علی اکبر نے 120 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، 120 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، اور علی اکبر پلٹ کر آئے۔ اب تک کوئی جو میدان میں گیا صرف 2 پلٹ کر آئے تھے، یا تو وہب کربی پلٹ کر آئے تھے یا تو علی اکبر پلٹ کر آئے۔ علی اکبر کیوں پلٹ کر آئے؟ ماں کا دل تھا، بے چین ہو گیا، کہنے لگی کہ فضا ذرا در خیمے پہ کھڑے ہو جانا، آقا کے چہرے کو دیکھنا، اگر آقا کا چہرہ کا رنگ بدلے تو سمجھ جانا کہ میرے بیٹے پر برا وقت پڑا۔ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، اب فضا در خیمے پر کھڑی ہے، ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا آقا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے بیٹے کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے اور میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ فضا نے آ کر خبر دی، ام لینا کا بیبیوں حلقہ بنا حلقہ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، پروردگارا تجھے واسطہ ہے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ ماں کی دعا بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر آئے، واپس آئے، لیکن کس حال میں آئے کہ زخموں سے چور تھے، خون میں لہو لہان تھے، بالکل خون میں نہائے ہوئے تھے، لہو لہان تھے۔ ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے یا ابتے العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، وسیق الحدید قد اجہدنی، اور تلوار کا بھاری پن بڑا گرا ہے اب میرے لیے، کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ اب حسین جواب دے تو کیا دے؟ حسین کی بے کسی دیکھیے، جب کچھ نہ سمجھ پڑا حسین نے کہا یا بنیا ہاتھ لسانک، اے بیٹا اپنی زبان دو۔ علی اکبر نے بس جیسے ہی زبان ڈالی واپس کھینچ لی، ارے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے رخصت کیا، جاؤ بیٹا میں نے تمہیں رخصت کیا، اب تمہارے جد بزرگوار رسول اللہ اور دادا علی مرتضیٰ تم کو سیراب کریں گے۔ علی اکبر گئے لڑتے لڑتے، ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کسی ملعون کو کہ علی اکبر کا نشانہ لو اور اس کے سینے میں برچھی مارو۔ وہ لعین وہ علی اکبر کو نشانہ لینے لگا، ایک مرتبہ جب نشانہ بیٹھ گیا اس نے ایسی برچھی ماری کہ علی اکبر کے سینے میں لگی۔ علی اکبر پشت فرس سے عرض کربلا پر آئے، جیسے ہی آئے اب مقتل کا آخری جملہ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ریا کریں گے جناب زہرا کے آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، ان کے رومال میں آپ کے اشکوں کو جگا دیں۔ بس علی اکبر آئے، ایک مرتبہ مقتل کا جملہ ہے کہ اشقیاء نے علی اکبر کو گھیرا، گھیرنے بعد فقطعوہ بسیوبہم ارباً ارباً، اشقیاء نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا۔ بابا یا بنے حسین آئے علی اکبر کے پاس، برچھی لگی ہوئی تھی، علی اکبر کے سر کو دانوں پر رکھا، گھٹنے کو ٹیکا، برچھی کو نکالا، برچھی تو نکلی لیکن ساتھ میں خون کا فوارہ علی اکبر کے روح پر مار گئی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا یا بنیا بعد خلفا، اے بیٹا دنیا پر خاک ہو تمہارے بعد، استراحت من ہم دنیا و غمہا، اے بیٹا تم تو ہم و غم دنیا سے فارغ ہو گئے، راحت
ہوا حسینا پروردگارہ امام زمانہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ امام زمانہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ امام زمانہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما جو لا ولد ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما جو اپنے گھر سے دور ہیں ان کو صحیح و سالم اپنے وطن لوٹا دے پروردگارہ شیعہ حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص افغانستان کے شیعوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ عتبات عالیات اور اوزاد المقدسات کی حفاظت فرما جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما ہم کو دنیا میں زیارت محمد اور آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے مشرف فرما ماتم حسین